السلام علیکم سائٹیریس، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کا آسٹرولوجیکل ریسرچ ورک لے کر۔ یہ ہفتہ آپ کا کافی مصروفیت سے گزرنے والا ہے سیجیٹیریس۔ 3 بڑی خبریں تو ایسی ہیں جن کو اگر آپ سمجھ جائیں تو اچھے خاصے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ ایک بڑی خبر جو آپ کے رولنگ پلانٹ جوپیٹر سے ریلیٹڈ ہے وہ ایک ہفتے بعد آپ کو مل جائے گی۔ وہ ریٹروگریڈ چل رہا ہے، وہ بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا، لیکن ابھی اس کے لیے 8-10 دن باقی ہے۔ یہ ہفتہ 28 جولائی سے 3 اگست تک کا ہے، لیکن جو تبدیلی آئے گی وہ 28 جولائی کو ہی آئے گی جب وینس آپ کے ہاں 9th ہاؤس میں انٹر ہو جائے گا 8ویں گھر سے نکل کر۔ تو یہ ایک خوشخبری بن گئی آپ کے لیے سیجیٹیریس۔ 8th ہاؤس میں وینس کمزور حالت میں تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگ ایز اے پروفیشنل اسٹرالوجر منع کر رہے تھے پرپوز کرنے کے لیے، منگنی کرنے کے لیے، لائف پارٹنرشپ کا ایونٹ رکھنے کے لیے، یعنی کہ نکاح کرنے کے لیے سو روک رہے تھے۔ بٹ ناؤ دس از اے پروفیشنل پرمیشن کہ آپ اپنے لو لائف کا، اپنی لائف پارٹنرشپ کا ڈیسیجن بغیر ہیزیٹیشن کے لے سکتے ہیں۔ جو پائپ لائن میں ہے ان میں سے سکسیس ریشو بڑھے گی۔ جو ابھی آغاز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اپارچونٹیز میسر ہوں گی فار دا لائف پارٹنرشپ، یا چوائسیز ہوں گی ان کے پاس اپنی زندگی کا ساتھی چننے کے لیے۔ منگنی کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ ٹائم 28 جولائی سے شروع ہو جائے گا اینڈ سو آن، پھر وہ 30-35 دن کا پازیٹیو ٹائم ہے۔ مزے کی بات کیا ہے اور بڑی نیوز کیسے بن گئی؟ اکیلا وینس ہی 9th ہاؤس میں آ کر فیملی لائف کو اچھا کرتا ہے، لو لائف کو اچھا کرتا ہے، مائنڈ اسکلز کو اچھا کرتا ہے، پلیجر لیولز کو انہینس کرتا ہے، سوشل کنیکشنز ڈیولپ کر دیتا ہے، بیوٹی لونگ نیچر ڈیولپ کر دیتا ہے۔ لیکن 9th ہاؤس میں 2 اگست یعنی کہ 2 اگست کو چاند، ذی الحج کا چاند بھی 9ویں ہی گھر میں ہوگا۔ تو 2 پاورفل ایموشنز کے سٹارز آپ کو جب 9th ہاؤس میں میسر ہوں گے تو کئی طرح کی خوشخبریاں اور کئی طرح کے سیجیٹیریس، کئی طرح کی نیچر کے سیجیٹیریس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ جیسے 9واں گھر کیونکہ طالب علمی کا ہے، 9واں گھر کیونکہ ہائر ایجوکیشن کا ہے، 9واں گھر کیونکہ فرما برداری کا ہے، 9واں گھر مذہبی جذبات کا ہے، 9واں گھر ہجرت کا ہے۔ تو اتنی گروپ آف سٹارز کو لے کر 9th ہاؤس میں جتنی باتیں میں نے گنوائی ہیں سب پازیٹیو موڈ پر ہیں۔ مارس 9th ہاؤس میں فیملی کے ساتھ ہجرت کی اطلاع دیتا ہے۔ مارس اور سن، وینس اور مون 4 پلینٹس کا 9th ہاؤس میں ہونا اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کی فیسلٹی آپ کو میسر کروا رہا ہے۔ اکیلے مارس کا 9th ہاؤس میں ہونا دوہری شہریت کے فوائد آپ کو دے سکتا ہے، ٹریولنگ ریزسٹنسز کو دور کر دے گا۔ سورج کا 9th ہاؤس میں آنا آپ کے لیے آپ کی جو فطری ابیلٹیز ہیں، جن میں انر سول، جس میں رسپانسبلٹیز، جس میں جو جذبہ ہے دوسروں کی خدمت کرنے کا، اس میں بڑھوتری نظر آئے گی۔ وینس اور مون کے مل جانے سے جذباتی کیفیت نہ صرف پلیزنٹ رہیں گی بلکہ سیکریفائسنگ بھی ہوں گی۔ اولاد اور ماں باپ کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے اور پلان بہت اچھے بنیں گے۔ ان 4 پلینٹس کی وجہ سے کسی بھی طرح کا پلان، ٹریولنگ، ایجوکیشنل، کیریئر یا پھر لو لائف کا کوئی بھی پلان بنے گا، اس کے نقصان میں جانے کے چانسز آلموسٹ 0 ہیں، اس کے فلاپ ہونے کے چانسز آلموسٹ 0 ہیں۔ جو بھی پلان بنے گا کامیابی سے ہمکنار ہوگا، عزت سے ہمکنار ہوگا، ریوارڈز، ثمرات سے ہمکنار ہوگا اور اتھارٹیز، اختیارات سے ہمکنار ہوگا۔ دوسری بڑی خبر کیا ہے کہ مرکری 8ویں گھر میں ریٹروگریڈ چل رہا تھا، اب وہ 2 اگست کو وہ بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ جب مرکری ڈائریکٹ ہوگا تو جن تہمتوں کے لگنے کی وجہ سے آپ کی رسپیکٹ تھوڑی ڈاؤن ہو گئی تھی، مقدمات بن گئے تھے، بحث اور تکرار میں پڑ گئے تھے اور آپ پراپرلی وہاں پریزنٹیشن نہیں دے پا رہے تھے، کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے تھے، اپنے حالات سے لوگوں کو آگاہ نہیں کر پا رہے تھے، لوگ آپ کی بات توجہ سے نہیں سنتے تھے، تو مرکری کے 2 اگست کو ڈائریکٹ ہونے سے لوگ آپ کی بات سننا شروع کریں گے۔ تو ان 3 تبدیلیوں کی وجہ سے آپ کے ریشو آف سکسیس میں ایٹ لیسٹ 25% گروتھ آنے والی ہے۔
اور اس گروتھ میں غیر معمولی اضافہ اس کے بعد والے ہفتے میں ہو جائے گا جب 12 اگست کا سیزن چل رہا ہوگا، جب آپ کا رولنگ بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ جوپیٹر لک لائن 40% اوپر۔ دو ایک عجیب خبریں ہیں، ان خبروں کا تسلسل پیچھے چلتا آ رہا ہے، جیسے ریٹروگریشن آف سیٹرن ہے، وہ آپ پچھلی ویڈیوز میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب آخری جو میں ایک سم اپ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سیجیٹیریس رفتہ رفتہ ہم اپنے پیچ سے، اپنے بیڈ پیچ سے باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ نیا ذی الحج کا چاند ہمیں روحانی طرز کے فوائد بھی دے گا۔ وینس کی اپیرنس ہماری زندگی میں وہ جو ایک لائف پارٹنرشپ کی خلا ہے اس کو فلفل کر دے گی۔ مرکری کی طاقت ہماری ذہنی زرخیزی کی وجہ بنے گی، ہماری فتح، ہماری کمیونیکیشن، ہمارے کنیکشنز کی وجہ بنے گی، ہمارا PR بڑھے گا۔ اب جو سیجیٹیریس اپنی مینجمنٹ کی وجہ سے اپنی لائف میں ان والی فیسلٹیز کو استعمال کر کے کامیاب ہو جائیں تو انہوں نے نیچر سے فیول لیا اور کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی سیجیٹیریس اتنی فیسلٹیز لے کر بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کو ایک حد تک یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کمزور ہے، وہ عام سیجیٹیریس سے نیچے پرفارم کر رہا ہے۔ اس پرفارمنسز کو صحیح طریقے سے ڈائگنوز کرنے کے لیے اسے اپنا برتھ چارٹ ضرور بنوانا چاہیے۔ اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، جب آپ ان نمبروں پہ رابطہ کریں گے تو وہاں پر پروفیشنل ٹیم آپ کو اپنا برتھ چارٹ بنوانے کا پورا طریقہ سمجھا دے گی۔ اس سے آپ کی ذاتی نوعیت کی ابیلٹیز چیک ہو جائیں گی، اس سے متعلق ریمیڈی بھی آپ کو مل جائے گی۔ ویسے جو جنرل ریمیڈی ہے اوور آل وہ ہے بلو سفائر، گولڈن ٹوپاز، روبی، یہ ایسے سٹونز ہیں جو اس وقت کی کنڈیشن کے لیے اچھے سٹونز مانے جاتے ہیں، لیکن یہ اوور آل ہے۔ جب آپ انڈیویجول اپنی چیکنگ کراتے ہیں تو اس سے ریئل وے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر روبی ہی چاہیے تو کتنا چاہیے، وجہ کیا ہے آپ کی ناکامیوں کی، آپ کا اسٹرینتھ یا آپ کی اسکلز کس لیول پر آپ کو، کس ورتھ پر آپ کو لے جا سکتی ہے، وہ سب پھر آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کے ٹائم آف برتھ اور آپ کے پلیس آف برتھ سے ڈائگنوز ہو پائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ اس ہفتے کے جو 3 بڑے ایونٹ ہیں جن میں اسپرچول ایڈوانٹیجز بھی ہیں، سائیکولوجیکل بھی ہیں، رومانٹک ایڈوانٹیجز بھی ہیں، پلاننگ بھی ہے، ایجوکیشنل ایڈوانٹیجز بھی ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے سے اپنی زندگی میں یوز کر کے کامیابیاں حاصل کریں گے۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ جب وہ کامیابیاں آپ حاصل کریں تب ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اگلے ہفتے جو ویڈیو دوں گا اس میں اور بڑی خبریں، بڑی نیوزز آنے والی ہیں، وہ سب آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔